یہاں پر پارہ نمبر 12 مکمل ہوا اور پارہ نمبر 13 کا آغاز ہی یوسف علیہ السلام کے ان مشہور زمانہ جملوں سے ہو رہا ہے جو میرا خیال ہے ہر انسان کو دقت نظر سے ان کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اگر پیغمبر اپنے بارے میں یہ بات کر رہا ہے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، یعنی میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں بہت پاک باز ہوں، حالانکہ پاک باز تھے، کوئی گناہ نہیں کیا ہوا تھا، لیکن وہ بیسیکلی اپنے نفس کے اوپر جو ان کا کنٹرول تھا اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اس کی رحمت کی وجہ سے، وہ گاڈ اورینٹڈ اپنے معاملے کو کر رہے تھے۔ اور یہی ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ ہم نے ہر معاملے میں گاڈ اورینٹڈ ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ انشاءاللہ نہیں کہا، کتنے دن تک وہی نازل نہیں ہوئی، پھر سورۃ الکہف میں آیت نازل ہوئی کہ اے نبی کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ آپ کسی معاملے میں یہ کہیں کہ کل یہ میں کام کروں گا اور انشاءاللہ کہنا آپ بھول جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی اچھی چیز دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور نیک بندوں کی نشانی ہے کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف خوبی کو منسوب کرتے ہیں اور ہر برائی کو اپنے نفس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو قطعاً نہیں کہتا کہ وہ کسی اعتبار سے بری الذمہ ہو سکتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف مائل کرتا ہے، الا ما رحم ربی، بے شک سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب رحم فرمائے، اس کے سوا کوئی رحم فرمانے والا نہیں ہے۔ جب تک وہ رحم نہ فرمائے کوئی بھی اپنے نفس کی برائی سے بچ نہیں سکتا۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آگے جی وہ نفس امارہ جو اکثر آپ دعاؤں میں بھی سنتے ہیں کہ اللہ تعالی نفس امارہ کی برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، یہ 3 نفوس کا ذکر قرآن میں ہے، اور اکثر صوفیاء کے ہاں نا یہ بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں، بتائیں جی نفس کی کتنی اقسام ہے، اور پھر وہ قرآن پاک سے یہ چیزیں اٹھاتے ہیں۔ نفس ایک ہی ہے، اس کی یہ 3 حالتیں ہیں۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جس نے پوری زندگی اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت اختیار کی اور ایک اچھی زندگی گزاری، تو موت کے وقت اس کے لیے پھر آرڈر آ جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن جان، وہ مطمئن نفس ہوتا ہے، پلٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی، آ میرے نیک بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ جا، اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اور دوسری ایکسٹریم کے اوپر وہ ہے نفس لوامہ، جو سورۃ القیامہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ قیامت والے دن وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوگا کہ میں نے دنیا کے اندر کیوں نہیں وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کیا، تو وہ ملامت کی وجہ سے نفس لوامہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ اور ایک یہ نفس کی حالت ہے جو تھرو آؤٹ آپ کی زندگی میں چلتی ہے کہ نفس برائی کی طرف مائل کرتا ہے اور شیطان اس میں پھونکے مارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بیلنس کیا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک جن اور ایک فرشتہ اٹیچ کر دیا ہے، جن برائی کی طرف بلاتا ہے وہ شیطان، اور فرشتہ اچھائی کی طرف۔ ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے مطیع کر دیا، تو میرے ساتھ جو اٹیچ شیطان تھا، جن تھا، وہ مطیع ہو گیا، یعنی مسلمان ہو گیا، وہ مجھے اچائی کی طرف ہی بلاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے بعد کسی شخص کے لیے بھی ایسی گارنٹی نہیں ہے۔ تو نفس نے برائی کی طرف ہی آمادہ کرنا ہے۔ ایک تو وہ جن ہے، پھر فی نفسی جو نفس ہے، انسان کا نفس خواہشات کے ساتھ گندا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی ہے نفس کے لیے،
بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو طبیعت کو لبھاتی ہے، اچھی لگتی ہے، وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے. الا یہ کہ جسے خوف خدا ہو تو اسے تو پھر مشکل اعمال کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن عموماً برائی کے اندر اللہ نے لذت رکھی ہے. تو جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. ناگوار چیز کیا؟ رزق حلال کمانے کی تکلیف، مشکل کام ہے. گرمیوں میں روزے رکھنا، روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا، غسل کی تکلیف، بال بچوں کی معیشت والا معاملہ، یہ تکلیف، ہر معاملے میں تکلیف کے ذریعے ہی آپ اللہ تعالیٰ کو اوبے کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ وہ ناگوار چیز ہے لیکن جنت کی طرف لے جانے والی. اور ہر برائی کا کام جو خوشگوار نظر آتا ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا ہوا ہے. فوراً یہ سمجھ لیں، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کڑگا لگا ہوا ہے. یہ ایک کھٹکا ہے جس کے اندر انسان گر جاتا ہے اور مبتلا ہو جاتا ہے. اسی کو سپورٹیو حدیث ہے نا ابو داؤد، ترمذی میں، سنن نسائی کے اندر، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جا کے ذرا جنت دیکھو. انہوں نے جب جنت کی نعمتوں کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے آ کے عرض کی، اے اللہ تیری عزت کی قسم، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو تن من دھن نہیں لگا دے گا اس جنت میں پہنچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا اب ذرا جنت کو جا کے دیکھو. اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا. ان مشقتوں سے، ان مشقتوں کو عبور کر کے جنت تک پہنچو گے. جبرائیل علیہ السلام جب واپس آئے، انہوں نے کہا کہ یا اللہ، یہ جتنی تو نے آزمائش رکھی ہے نا، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا. یہ جبرائیل علیہ السلام یعنی فرشتوں کے سردار اور فرشتوں کے پیغمبر، یہ ان کا فتویٰ ہے. اس کا مطلب ہے کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ جہنم کو دیکھو. جہنم کو دیکھا، اس کے عذابات کو دیکھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تیری عزت کی قسم، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص بھی کوئی ایسا عمل کرے کہ وہ اس عذاب میں جانے کے لیے تیار ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات سے، خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اب ذرا جائیں نا. اب جب جبرائیل علیہ السلام گئے اور واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اب سنا. انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بھی شخص جہنم میں جانے سے بچ سکے گا، جتنا اٹریکٹ فل تو نے جنت کو بنا دیا. اب دیکھیں یہ جہنم جو اللہ تعالیٰ نے اتنی اٹریکٹ فل بنائی ہے، دنیا میں وہ چیزیں حرام کر دی ہوئی ہیں، لیکن آخرت میں جنت میں پہنچ کے وہی چیزیں انعام بھی ہیں جن سے دنیا میں روکا گیا تھا. وہی چیزیں انلمیٹڈ انعام کی شکل میں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو روکنا ہے، یہ ایک زندگی کا 50 سال کا، 60 سال کا، کسی کے لیے 70 سال کا، اس میں سے بھی پہلے 20-25 سال تو ویسے ہی نکال دیں، ہوش ہی نہیں ہوتی بندے کو. یہ چند سالوں کا روزہ ہے اور اس کے بعد ہمیشہ کی افطار ہے. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو یہ روزہ توڑنے سے بچ سکتے ہیں، اور جنہوں نے یہ روزہ رکھ لیا تو آخرت میں ہمیشہ کی کامیابیاں ان کا مقدر ہونے والی ہیں. دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا، آخرت پھر وہ اپنی مرضی کی گزارے گا. اور جو دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا، آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی. والعیاذ باللہ تعالی جہنم اس کا مقدر ہوگی. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اچھا یہ تکلیف ہے ویسے تھوڑے عرصے کے لیے، ہی ہے، کوئی اتنی بڑی تکلیف نہیں ہے. اگر کرٹیکلی آپ دیکھیں کہ کام تو آپ نے کرنا ہے، صرف خدا اورینٹڈ ہو جائیں ان کاموں میں، حلال اور حرام میں فرق کر لیں. کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام ہے تو وہ 2-4 ہی ہیں جو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں ہے. اس میں سے بھی کلمہ، اس کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے.
اس کے بعد نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے ہیں، اور استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج. بس یہ 4 ہی چیزیں ہیں. باقی تو کام آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں. یہ ایکسٹرا کام ہے جو آپ کو کرنے پڑ رہے ہیں. باقی جتنے بھی کام آپ کرتے ہیں وہ اگر کسی نے رزق کمانا ہے تو وہ کافر نے بھی کمانا ہے، مسلمان نے بھی کمانا ہے، نافرمان نے بھی کمانا ہے، اور تابع فرمان نے بھی کمانا ہے. صرف اس میں یہ دیکھ لے کہ میں حلال ذریعے سے کماؤں گا. کرنا تو ہے اس نے سارا کچھ. ہاں، جو اصل مشکل کام ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے. لیکن اس میں دیکھ لیں گناہوں سے بچنے کے لیے صرف ایک فیصلے کی ضرورت ہے. نیکی کرنے کے لیے فیصلے کی ضرورت نہیں، صرف ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. خالی فیصلہ کرنے سے تو کوئی فجر کے وقت اٹھ نہیں سکتا جب تک وہ اٹھے گا نہیں. لیکن گناہ سے بچنے کے لیے صرف فیصلے کی ضرورت ہے کہ نہیں کرنا. کوئی ایفرٹ نہیں پٹ کرنی پڑتی کہ جی آپ کو صبح اٹھ کے یہ کرنا پڑے تو پھر آپ گناہوں سے بچیں گے. بس ایک فرم سا فیصلہ چاہیے کہ میں نے یہ نہیں کرنا، اور پیچھے ہٹ جائیں اس سے. نیکی کو کرنے کے لیے ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. ہاں، گناہ سے بچنے کے لیے انٹلیکچوئل ایفرٹ ہے، وہ ایک فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اس فیصلہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوشش کریں گے. باقی ظاہر ہے کہ تکلیف تو ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو ظاہر ہے کہ جنت اسی لیے ہے کہ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے. تو جب اللہ نے خود مانا ہوا ہے کہ یہ قید خانہ ہے، تو قید خانے میں تو پھر آپ کو اتنا کچھ ہی ملے گا جتنا ایک جیل کے اندر دیا جاتا ہے. جب رہائی ہوگی تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کی نعمتیں مقدر ہوں گی، اور ایسی نعمتیں ہوں گی کہ یہ قید خانہ انسان بھول جائے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک مفلس شخص کو بلائے گا اور فرشتوں سے کہے گا کہ ذرا اسے جنت کا ایک پھیرا لگواؤ نا. وہ شخص جس نے دنیا بڑی مشکل میں کاٹی ہوگی، غربت کے اندر، حلال اور حرام کی تمیز کر کے، ڈر کے، جنت کا ایک پھیرا جب لگے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بھئی دنیا میں کوئی تکلیف تو نے دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. وہ ایک پھیرا سب کچھ کافور کر دے گا. اور دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کی اگر کالج میں یونیورسٹی میں پوزیشن آ جاتی ہے یا اچھی جاب مل جاتی ہے تو انہیں وہ پھر اپنی وہ تکلیف یاد نہیں رہتی ہے جو انہوں نے تکلیف اٹھائی ہوتی ہے تعلیم کے دوران. پھر اللہ تعالیٰ ایک خوشحال شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی تھی، اور فرشتوں سے کہے گا ذرا ایک پھیرا لگواؤ نا، ایک سٹارٹر کے طور پہ پھیرا اس کو لگواؤ جہنم کا، جنت کا نہیں جہنم کا. جب وہ جہنم کا پھیرا لگا کے آئے گا دوزخ کا، اللہ تعالیٰ کہے گا بھائی کوئی دنیا میں کوئی خوشحالی تو نے دیکھی؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خوشحالی نہیں دیکھی. وہ جو خوشحالی اس نے دیکھی بھی تھی وہ بھی اس کو بھول جائے گی اس غم کے سبب کہ اچھا یہ میرا انجام ہونے والا تھا. تو یہ بڑا ایک کریٹیکل ایشو ہے. اس حوالے سے یوسف علیہ السلام کے یہ الفاظ کہ بے شک نفس تو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے سوائے اس کے کہ جس پہ میرا رب رحم کرے، اور بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. جو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی مجھ سے لے لے یہ تحفہ. اور آپ نے خود یہ تحفہ دیا کہ صبح و شام ایک دفعہ پڑھ لیا کر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے خود سے زندہ، ہر چیز کو تھامنے والے، ہر چیز کو قائم رکھنے والے، اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام جو معاملات ہیں، کام ہیں، ان کی اصلاح فرما دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، تو نہیں مجھے سنبھالنا ہے. اور یہی دوسرے انداز میں لا حول ولا قوت الا باللہ، جو بخاری مسلم میں آیا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے کہ نہیں ہے طاقت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے. یہ حرز جاں بنا لے، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرے. تو نفس نے برائی کی طرف ہی آمادہ کرنا ہے، اس لیے کہ نفس کے اندر اٹریکشن ان چیزوں کی رکھ دی گئی ہے. البتہ اسے اوور کم کرنا ہے آپ نے، تو اس کے لیے وحی کی تعلیمات ہے
اور اندر سے جو اچھائی کی آواز آتی ہے اور اندر گواہی دیتا ہے کہ یہ کام غلط ہے مجھے نہیں کرنا، وہ فرشتہ ہے جو آپ کو تھپکی دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برائی کا مادہ بھی ودیت کر دی ہے اور اچھائی کا بھی، یعنی برائی کی طرف اٹریکشن والا معاملہ اور برائی کرنے کی طاقت بھی دے دی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی اچھائی کے حوالے سے بھی انسان کی انسٹنکٹ میں ڈال دیا ہے، وہ اچھائی اسے بتاتی ہے کہ یہ برائی کا کام ہے، تم نے اس سے بچنا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بچے گا وہی جو کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا بتا دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ سارے کا سارا معاملہ کھل گیا اور یوسف علیہ السلام آزاد ہو کے بادشاہ کے پاس آ گئے تو اس کا ذکر اب ہونے جا رہا ہے۔